گل پلازا میں ریسکیو آپریشن 10ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور اس دوران تیسرے فلور سے انسانی باقیات ملی ہیں۔ ملنے والی انسانی باقیات ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سول ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ اب تک 71 باڈیز اور انسانی باقیات ہاسپٹل لائی جا چکی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سندھ حکومت نے آگ سے متاثرہ گل پلازا کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت اپنے بجٹ سے گل پلازا کی تعمیر کرے گی۔ کثیر المنزلہ گل پلازا کی تعمیر 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات بغیر کسی اہم پیش رفت کے اختتام پذیر ہو گئے۔ مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا تھا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روس اور یوکرینی صدر نے ابو ظہبی میں مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر ابو ظہبی میں تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی۔ مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو 1 ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دیکھا گیا۔ فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دیا اور کہا کہ برطانیہ کے فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مارے گئے 457 برطانوی فوجی بری طرح زخمی ہوئے تھے اور وہ عظیم جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، سوائے امریکہ کے برطانوی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران برطانوی فوجی فرنٹ لائن پر نہیں تھے، جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے امریکی صدر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ افغانستان میں شدید بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی ہے۔ 61 افراد مارے گئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان صوبے پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فریاب اور وسطی بامیان سمیت دیگر علاقوں میں برف باری اور بارش جاری ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ کم از کم 458 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ شدید برف باری اور برفانی تودے گرنے کے خدشات کے باعث اہم شاہراہیں اور بین الصوبائی سڑکیں بند ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس ہفتے افغانستان کے بعض حصوں میں مزید برف باری کا امکان ہے، جس سے مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ قدرتی آفت ایسے وقت میں آئی ہے جب افغانستان پہلے ہی شدید انسانی بحران کا شکار ہے، جہاں لاکھوں افراد معاشی بدحالی، خوراک کی قلت اور بنیادی سہولیات تک محدود رسائی کے باعث امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ دوستو، پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی امداد بحال کریں، ان پر پابندیاں ختم کریں۔ اسپین نے امریکہ کے غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسپین نے اس نام نہاد پیس بورڈ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم دعوت کی قدر کرتے ہیں لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اسے قبول اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی بھی شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان پر شہباز شریف پر اس پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ چائنا نے بھی اس بورڈ کا پہلے ہی بائیکاٹ یا انکار کر دیا ہوا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے باہر ہم کسی بھی بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو چائنا سے تجارتی معاہدے کی صورت میں 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس نے چائنا کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کیا تو امریکہ کینیڈا سے آنے والی
तमाम अशिया पर 100% टैरिफ आयद कर देगा। सदर ट्रंप का कहना था कि अगर कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी ये समझते हैं कि वो कनाडा को चाइना के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे जहां से चीनी मसनूआत अमेरिका में दाखिल हो सकेंगी तो वो सख्त गलतफहमी में हैं। ट्रंप का कहना था कि अगर कनाडा चाइना के साथ मुआहिदा करता है तो अमेरिका में दाखिल होने वाली तमाम कैनेडियन अशिया और मसनूआत पर फौरी तौर पर 100% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। उसमें किसी किस्म की कोई छूट नहीं होगी, चाहे हमें नुकसान ही क्यों ना करना पड़े। तुर्की का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि उम्मीद है कि वो कोई मुख्तलिफ रास्ता तलाश कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इसराइल ईरान पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह का इकदाम खित्ते को मजीद अदमो इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। हालिया ईरान के दौरे के दौरान बहसीयत एक दोस्त मुल्क उन्हें सब कुछ बता दिया है।